الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتوں کا آپ پہ نزول ہو۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت سے رکھے، آمین۔ اس ساجز کا آج کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف ہیوملٹی، عاجزی کی اہمیت۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکومت ہے زمین و آسمان کے اوپر، بحر و بر کے اوپر۔ سورۃ اللقمان کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر انک بن جائیں، 7 سمندر اور لے آؤ، پھر بھی اللہ رب العزت کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ المتکبر، یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ تو اصل حکومت میرے اللہ کی ہے۔ مجھے یہ شعر بہت اچھا لگتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی، یا اللہ تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے، اللہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمیں عاجزی ہی زیبا ہے، ہم خاکی النسل ہیں، ہمیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام پہ جب پریشانی آئی، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کی اور فوراً توبہ اور استغفار کی۔ یونس علیہ السلام پہ جب آزمائش آئی، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے،
ہمارا اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. معاذ اللہ گناہ کو ان کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں. اس کے باوجود یونس علیہ السلام کی کتنی عاجزی ہے اپنے رب کے سامنے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں، سبحان اللہ، کلیم اللہ ہے. ایک طویل سفر کے بعد مصر کو چھوڑ کے مدین پہنچتے ہیں، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، من خیر فقیر. اے میرے اللہ، اے میرا رب، جو رحمت بھی آپ کی طرف سے آئے میں اس کا فقیر ہوں. اس لیے ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر نے اپنے ساتھ فقیر کا لفظ استعمال کیا. اس سے انسان کے اندر عجزی پیدا ہوتی ہے. ہم فقیر اللہ ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں عاجزی ہی زیبا ہے. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اے انسانوں تم سب کے سب فقراء ہو. دیکھیے، دعا فرمائیں، یہ ساجد کی دعا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب بار بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ، اور آپ مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ اس عاجز ناچیز کو، میرے اہل و عیال کو، میرے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم بار 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 حج اور عمرے کی سعادت حاصل کریں. 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات پہنچتے ہیں حاجی حضرات. اور جب مغرب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں تو حاجی اس وقت تھک چکا ہوتا ہے. 2 دن کا احرام، اور ابھی احرام نے 1 دن اور چلنا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ. تو حالت احرام میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مشیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اب حاجی مزدلفہ میں جا کے کنکریوں پہ لیٹتے ہیں. کوئی بادشاہ ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مزدلفہ میں کنکریوں پہ لٹا دیتے ہیں. یا ایہا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اپنے اللہ کے محتاج ہو. ہم کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں. اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں اور ہم ان کے محتاج ہیں. اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو نہیں سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اس کی رضا کے لیے، اس دنیا میں ایک عاجز اور مسکین انسان بن کے رہے گا، اس استحضار کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ بڑائی تو میرے اللہ کے لیے ہے. اللہ کے گھروں سے آواز آتی ہے 5 وقت،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بڑائی تو میرے اللہ کے لیے ہے، ہم تو عاجز اور مسکین ہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس حدیث شریف کی روح سے عاجزی ہمیں زیبا ہے، ہم عاجزی اختیار کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب ہم آتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دعوت دی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور بطور معجزہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ آپ کی قوم آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی، آپ صبر فرماتے، وہ آپ کا گلا دباتے، آپ کو مکان میں چھوڑ آتے۔ آپ کو جب ہوش آتا آپ دوبارہ دعوت اللہ میں مشغول ہو جاتے۔ تو ایک داعی کی حیثیت سے حالات کتنے بھی حوصلہ شکن ہوں، ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہیں۔ تو نوح علیہ السلام اس امید سے کہ یہ نہیں، ان کی قوم کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کی اگلی نسل ایمان لے آئے گی، مگر وہ ان سے بھی زیادہ شریر ہوتے۔ اور جب نوح علیہ السلام کا وہ گلا دباتے، آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ ہوش میں آتے، اور پھر دعا مانگتے بڑی عاجزی کے ساتھ، رب اغفر لی، رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کیے، دل پہ لگنے والے دلائل، قوم کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، سبحان اللہ، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا اپنے رب کی نسبت کیا خیال ہے، تمہاری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ کے بارے میں؟ پھر فرمایا، فقال انی سقیم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ شرک نجاست ہے، یہ جو باتھ روم میں نجاست پڑی ہوتی ہے یہ ہے شرک، رجس ہے، ناپاک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچنے پہ مجبور کیا، اور ان کی قوم اور مخاطب ہو کے فرمایا، فقال الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں؟ تو ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ قالوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، تو انہوں نے کہا کہ ایک مکان بناؤ پھر اس میں آگ ڈال دو۔ انہوں نے تو یہ پلاننگ کی، میرے رب نے اپنے خلیل کے لیے کیا پلاننگ کی؟ یہ جو اگلی آیت ہے نا سورہ صافات کی آیت نمبر 98، بڑی مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ آیت۔ 7 آسمانوں پہ کیا فیصلے ہوئے؟ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، بس انہوں نے اس سے داؤ کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اس کی تسبیح کر لیا کریں 100 دفعہ، انشاءاللہ ہر قسم کے بلیک میجک اور برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو جب ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، آگے ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ،
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، جب راستے مسدود ہو جائیں، کوئی مشکل نہ رہے، کوئی راستہ نہ رہے، تو اس وقت ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بالکل پریشان نہ ہوں، ہم وضو کریں، مصلی پہ بیٹھیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم بہت اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ مصلی سے محبت کرو، مصلی پہ بیٹھو، اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ۔ اب ہم آتے ہیں زکریا علیہ السلام کی طرف۔ واقعی ان انبیاء و رسل کے جو واقعات قرآن میں آئے ہیں، ان کے جو تذکرے آئے ہیں، ان کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو پکارنا کیسے چاہیے۔ زکریا علیہ السلام نے سب سے پہلے جب دعا مانگی بڑھاپے میں، تو اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا ذکر کیا۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے چپ کے اپنے رب کو پکارا۔ ہمیں بھی چاہیے تہجد میں تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے رب کو چپ کے پکارا کریں، اللہ رب العزت سے باتیں کیا کریں۔ چلیں، ہماری اور کوئی نہیں سنتا، ہمارے اللہ تو ہے نا، جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، جیسے ان کی شان ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، عرض کیا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے چمکنے لگا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کر دیا ولم اکم بدعائک رب شقیا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ آگے سے بشارت ملتی ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پھر ہم تمام انبیاء، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں، نہ وہ ملائکہ ہوتے ہیں، نہ ہی وہ معاذ اللہ جنات میں سے ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ ہمارے کتاب العقائد کی کتابوں میں یہ باتیں واضح طور پہ لکھی ہیں۔ تو فوراً لاجک کی طرف گئے، انسانی فطرت ہے نا، we became logical and rational، ریزننگ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو جب عرض کرتے ہیں رب ان یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، یہ میری بیوی بانجھ ہے، میری کیسی اولاد ہوگی اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی حین، اے زکریا تیرے رب کے لیے آسان۔ تو یہ عاجزی، یہ انکساری۔ اب آئیے نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، جب سورۃ النصر کی آیات نازل ہوئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح مکہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ، اس وقت آپ استغفار کیجئے۔ پھولوں سے نازک زندگی، اور اس کے باوجود
مشن مکمل ہو چکا ہے، اور اوپر سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہو رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اما عائشہ، ہماری پاکیزہ ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری معصوم ماں رضی اللہ عنہا، ارشاد فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمایا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو کثرت سے یہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہماری پاکیزہ ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اٹھتے بیٹھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی امی ارشاد فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ عاجزی، یہ انکساری انبیاء کی زندگیوں میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک قول ہے جو اس حاجز نے حضرت جی دامت برکاتہم کی زبان فیض ترجمان سے یہ سنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ عاجزی کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسائکلوپیڈیا اگر ہیوملٹی کے اوپر لکھ دیا جائے اور اس کے مقابل یہ کوٹ لے آیا جائے، یہ ان کی، یا قول زریں، یہ کوٹیشن ان کی لے آئے، تو یہ انشاءاللہ بھاری ہوگی۔ عجیب بات کہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ عاجزی کا راستہ۔ اپنی انا کو مٹانا ہوگا۔ اور ان کا حال یہ تھا، کھڑے ہیں احد کے اوپر، احد ہلا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اے احد، مفہوم ہے، اے احد ٹھہر جا، تمہارے اوپر صدیق کھڑا ہے، وہ صدیق اکبر۔ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صدیق اکبر جن کو غار ثور میں بشارتیں مل رہی ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ علماء کی تحقیق کے مطابق لا تحزن سے مراد ہے، اے میرے ابو بکر، آپ کے لیے نہ آج غم ہے نہ کبھی غم ہوگا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک مسلمان کے بدن کا بال ہوتا، کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی۔ پرندوں کو دیکھ کے فرماتے تھے، تم کتنے خوش نصیب ہو، چہچہاتے ہو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ آپ سب سے بہت راضی ہو، آمین۔ یہ عاجز اکثر سوچتا ہے، اور جب یہ بات سوچتا ہوں تو دل غم سے بھر جاتا ہے کہ ایک انسان کی تخلیق ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک انسان کی تخلیق ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ آگے ابھی اگر ملک الموت تشریف لے آئیں، آج تو نہیں آئے، ہو سکتا کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں، آنا تو ہے انہوں نے، تو ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، خالدین فیہا ابدا۔ سبحان،
یہ عاجز اکثر اپنے رب کی خدمت میں عرض کرتا ہے نہایت ادب کے ساتھ، اے میرے اللہ، اگر آپ راضی ہو گئے تو یہ عاجز ہمیشہ کے لیے فلاح پا جائے گا۔ اے میرے اللہ، جب ملک الموت آئیں گے اور اس عاجز کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو رہا ہے، اس وقت صحیح سکون ملے گا، اس سے پہلے یہ شان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہے آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صحیح راستے میں ہیں۔ یا یہ شان انبیاء و رسل کی ہے، یا پھر یہ شان حضرات صحابہ کرام کی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین، جن کو زندگیوں میں بشارتیں مل گئیں، لہم مغفرہ و اجر عظیم۔ میری اور آپ کی کوئی گارنٹی نہیں، لہذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، امیر المومنین بننے کے بعد گزر رہے تھے، گرمی تھی، حج کا موسم تھا، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین سخت گرمی ہے، فرمایا وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے والد خطاب کہا کرتے تھے اے عمر تجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں، اے عمر آپ کو تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے، آپ کا کیا بنے گا؟ خطاب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے بھی خیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں ساتھ آسمان۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ اگر چاہتے تو ایک ڈائریکٹو اسٹیٹ آرڈر ایشو کر دیتے، ایک سارا خوارج اور روافظ کا فتنہ ختم ہو جاتا، مگر آپ نے اپنی شہید معصوم، واقعی شہید معصوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اپنی جان مبارک دے دی، مگر کسی انسان کا خون نہیں بہنے دیا۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں آتا ہے اور سیدنا علی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے من انتا، آگے سے فرماتے ہیں انا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہادی اختلاف ہوا تو جنگ ہوئی، جنگ جب ختم ہوئی تو آپ نہایت ادب سے اما عائشہ کے پاس گئے، کہا السلام علیکم، فرماتی ہیں وعلیکم السلام، اللہ آپ کی خطائیں معاف فرمائے، فرماتے ہیں آمین، اما جان میں اب آپ کو خیریت سے آپ کے گھر تک پہنچا دوں، آپ کے خیمے تک پہنچا دوں۔ اس عاجز نے کچھ عرصہ پہلے، کافی سال ہو گئے ہیں، واقعہ کربلا بیان کیا، اپنی مسجد میں کچھ تھوڑی ریسرچ کی تو اس عاجز کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور بڑھ گئی، یعنی اختلافات کے باوجود فدا ابی امی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبتوں کا خیال رکھا۔ کاش آج کے مسلمان ان چیزوں کو سیکھ لیں۔
اختلاف ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب نہیں کہ بات قطع تعلقی تک پہنچ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ دین اسلام کا مزاج ہے، نہ ہی دین اسلام کی تعلیمات ہے. سبحان اللہ. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تاشقند و بخارا، سینٹرل ایشیا، سائبیریا، سخت سردی پڑتی ہے وہاں پہ. تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد جب بستر میں گئے ہیں تو بلی آرام کر رہی ہے. ساری رات سردی سے ٹھٹھرتے رہے مگر بلی کو ڈسٹرب نہیں کیا. پھر اللہ ان سے اتنے راضی ہوئے کہ ان کو ایک شاگرد عطا فرمایا جس کو دنیا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں پگڈنڈی پہ، رستے میں کتا سویا ہوا ہے. آپ کتے کو ڈسٹرب نہیں کرتے، حتیٰ کہ کتا اپنی نیند جاگتا ہے. پھر آپ اپنا سفر جاری فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جلا نصیب فرمائی کہ میں نے مثنوی علامہ روم لکھی، اور صدیوں بعد سیالکوٹ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام والدین نے محمد اقبال رکھا. وہ بڑا ہو کے اس نے ایک بڑی پاکیزہ ملک کا خواب دیکھا. وہ ملک انشاءاللہ دنیا کے نقشے پہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اس کا تصور پیش کیا. فرماتے ہیں میں نے جو جلا حاصل کی ہے، جو انسپائریشن حاصل کی ہے، میرے مرشد علامہ روم ہے. حالانکہ صدیوں کا فاصلہ ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ عاجزی اختیار کریں. چنانچہ عاجزی بہت ضروری ہے. ہم خاکی النسل ہیں. ہم مٹی کی صفات اپنے اندر پیدا کریں. مٹی کی صفات اپنے اندر پیدا کریں. مٹی کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں. بھینس کو آگ کی کوئی ضرورت نہیں، گائے کو آگ کی کوئی ضرورت نہیں، بکری کو آگ کی کوئی ضرورت نہیں. سروائیو کر سکتے ہیں آگ کے بغیر، مگر زمین اور مٹی کے بغیر تو نہیں کر سکتے. تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں پہلی صفت ہے مٹی کی چھپانا اور ڈھانپنا. ہم اپنا مزاج بنا لیں کہ اللہ کی مخلوق کی جو عیب ہیں ان کو ڈھانپا کریں. خود بھی اللہ سے دعا مانگیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سنت لباس پہنا کریں. ایک اچھا لباس ہے، پروقار لباس ہے. تو اور دوسروں کے عیب ڈھانپا کریں. پہلی صفت ہے ڈھانپنا اور چھپانا. دوسری صفت ہے قبولیت، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے سمع اور طاعہ کے اوپر صحابہ سے کہ تم بات سنو گے بھی اور اطاعت بھی کرو گے. ہم بڑوں کی بات مانا کریں. اگر یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، بڑوں کی بات ماننا، تو اس سے ہمارے اندر بہت خیر آ جائے گی. تیسری صفت ہے نشو و نما.
ہم اچھی باتیں تلاش کیا کریں. حضرت شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات سنا کریں. بڑی ٹھنڈک ہے ان کے بیانات میں، بڑا جمال ہے ان کے بیانات میں، بڑا سکون ملتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا میں نے چند روز پہلے بیان سنا، انکساری، طبعی انکساری کے اوپر دل سے دعائیں نکلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی عاجزی تھی. تو بڑوں کی باتیں سن کے، اور یہ میری گزارش ہے کہ ٹھنڈے سپیکرز کو سنا کریں تاکہ وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آتی چلی جائیں. اور چوتھی صفت ہے عاجزی، تواضع. اور یہ بڑی اہم صفت ہے. جب ہم تواضع اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی اختیار کریں گے. زمین کی طرح جس نے عاجزی اور انکساری کی، خدا کی رحمت نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو کے. علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وقت کے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے. مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کے بڑے بڑے علماء. اور جب وہ ہندوستان جایا کرتے تھے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 18 سال مسجد نبوی شریف میں حدیث پڑھائی. رحمۃ اللہ علیہم، صلوات اللہ علیہ. تو ان کی نسبت سے کچھ اشعار ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کچھ آیات بتائی جائیں گی اور ایک ہدیہ پیش کیا جائے گا. بڑے پیارے اشعار ہیں. مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جے تو سمجھیں میں ہاں مٹیا، اجے بھی نہیں تو مٹیا. چھٹاں پی گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا. اجے بھی ویلئی در مرشد دے، آ کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. راہ دے بھیدی، راہ وچ تینوں اچا کر کے لٹیا. اجے بھی ویلئی در مرشد دے، آ کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. تو بن مثلک بیر دا بوٹا، لوکی چڑھ چڑھ دیون چوٹا. اٹاں وٹے مارن سوٹا، تو الٹا پھل ورا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. پلیوں نہ اوقات تو اپنی، چوٹھی ہے واہ واہ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. تو اپنے آپ کو ہم نے مٹانا ہے مرنے سے پہلے انشاءاللہ. جو لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، آئیں یہاں پہ وقت گزاریں. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو مہد الفقیر جائیں، جھنگ شریف کے قریب بہت بڑی ایک دینی درسگاہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے. یہاں پہ ہیں ورجینیا میں، اس ایریا میں، تو ہمارے پاس آ جائیں. اور طاعت، عقیدت اور ادب کے ساتھ رہیں، آپ کی زندگی بدل جائیں گی انشاءاللہ. دعا ہے رزق میں برکت کے لیے، جو دعا وضو میں پڑھی جاتی ہے ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت. تو وہ جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی.
تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ گھر بھی ملے گا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ کلام پاک میں 6 آیات آپ کے سامنے بیان کر کے ان کا ریفرنس اور پھر انشاءاللہ بات ختم کی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہ 6 آیات یہ ہیں کہ دعا اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 1 ورس نمبر 40 and 41 سورۃ الانعام۔ نمبر 2 ورس نمبر 29 of سورۃ الاعراف۔ نمبر 3 ورس نمبر 106 of سورۃ یونس۔ نمبر 4 ورس نمبر 14 سورۃ الرعد۔ نمبر 5 ورس نمبر 68 سورۃ الفرقان۔ and نمبر 6 ورس نمبر 14 of سورۃ المومن۔ یہ 6 آیات ہیں قرآن کی جن کی روح سے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک آیت ہے سورۃ الشورى میں، سبحان اللہ، ورس نمبر 80 کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اور ایک آیت ہے سورہ شورى میں، کنسلٹیشن، مشورہ، ورس نمبر 50 and 49 کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو عقیدہ ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس عاجز کو، میری فیملی کو، اس مسجد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو اس کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔